دنیا کے ایک بھولے بسرے خطے میں جہاں ریت کے ذرے بھی ماضی کی سرگوشیاں کرتے تھے، وہاں ایک چھوٹی سی بستی تھی، پرنور۔ یہ بستی عام نہیں تھی۔ یہاں کے مکینوں کے چہرے دن کے سورج سے نہیں، رات کی عبادت سے روشن تھے۔ یہاں کے درخت بھی ایسے لگتے جیسے ان کی جڑوں میں ذکر الہی بس گیا ہو، اور ہر غروب آفتاب کے ساتھ جب مزار پر چراغ جلائے جاتے، فضا میں ایک ایسی خوشبو پھیل جاتی جیسے زمین خود سجدے میں چلی گئی ہو۔ اسی بستی کے کنارے ایک درویش رہتا تھا، فقیر زاہد۔ اس کے کچے حجرے کی دیواروں پر وقت کی دستکیں لکھی تھیں، اور اس کے چہرے پر سکون کی ایسی لکیریں تھیں جنہیں دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ اس نے دنیا کو دیکھ لیا ہے، مگر دنیا نے اسے نہیں سمجھا۔ وہ خاموش رہتا، مگر اس کی خاموشی بولتی تھی۔ اس کی نگاہ میں ایسا ٹھہراؤ تھا کہ جو بھی اس سے ملتا اپنے اندر کے طوفان کو تھمے ہوئے محسوس کرتا۔ ایک رات جب پوری بستی نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، فقیر زاہد کے حجرے میں ایک عجیب روشنی اترنے لگی۔ چراغ کی لو کانپ رہی تھی، اور اس روشنی میں ایک نرم سا سرگوشی نما آواز اٹھی، زاہد وقت کو مت گزار، وقت کو محسوس کر۔ جو وقت کو سمجھ لے وہ فنا سے نکل کر بقا میں داخل ہو جاتا ہے۔ فقیر چونک کر جاگ اٹھا۔ باہر آسمان نیلا نہیں، سنہری تھا۔ چاند کی چمک میں کسی اندیکھے راز کا لمس تھا۔ اس نے دل میں محسوس کیا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں، بلکہ ایک الہی بلاوا ہے، وقت کے راز کو سمجھنے کا بلاوا۔ صبح جب سورج نے اپنا پہلا سایہ زمین پر ڈالا، فقیر ندی کے کنارے جا بیٹھا۔ وہ ندی جو بچپن سے اس کے سامنے بہہ رہی تھی، مگر آج وہ اسے نئے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ پانی بہہ رہا تھا، مگر وہ سوچنے لگا، پانی بہتا کیوں ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ کیا یہ فنا ہے یا بقا کی تلاش؟ اسی وقت اس کے قریب ایک نوجوان آیا، چہرے پر تجسس، آنکھوں میں چمک۔ اس کا نام تھا ایمان۔ ایمان نے ادب سے سلام کیا اور بولا، بابا، آپ دن بھر خاموش بیٹھے رہتے ہیں، کچھ مانگتے کیوں نہیں؟ کچھ چاہتے کیوں نہیں؟ فقیر مسکرایا، چہرے پر روشنی پھیل گئی۔ بیٹا، جو مانگتا ہے وہ وقت کے پیچھے بھاگتا ہے، اور جو سمجھ لیتا ہے وقت اس کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ میں وقت سے کچھ نہیں مانگتا، میں وقت کو محسوس کرتا ہوں۔ ایمان اس بات کو نہ سمجھ سکا، مگر اس کے دل میں کچھ ہلچل ہوئی۔ وہ ہر روز فقیر کے پاس آنے لگا، کبھی چپ چاپ بیٹھتا، کبھی کوئی سوال پوچھتا، اور کبھی بس اس کی خاموشی میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کرتا۔ دن گزرتے گئے۔ ایمان اب فقیر کے سائے کی طرح ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ بے چین ہو کر بولا، بابا، آپ نے کہا کہ وقت کو محسوس کرو، مگر وقت تو گزر جاتا ہے، پھر اسے کیسے محسوس کیا جائے؟ فقیر زاہد نے ندی کی طرف دیکھا جو دھیرے دھیرے بہہ رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، یہ ندی بہتی ہے، مگر آسمان کا عکس اس میں ہمیشہ رہتا ہے۔ اگر تم خود کو آسمان بنا لو تو وقت کا بہاؤ تمہیں چھو نہیں سکتا۔ وقت صرف انہیں گزرتا ہے جو خود سے غافل ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ ایمان کے دل میں بجلی بن کر گرے۔ اس نے اس دن کے بعد دنیا سے کم اور اپنے اندر سے زیادہ باتیں کرنا شروع کر دی۔ مہینے بیت گئے۔ ایک دن بستی پر قحط پڑ گیا، زمین پھٹ گئی، ندی سوکھ گئی، آسمان خالی ہو گیا۔ لوگ چیخنے لگے، بچے بھوکے تھے، بزرگ رو رہے تھے۔ ایمان دوڑتا ہوا بابا کے پاس آیا، بابا دعا کیجئے، آسمان سے رحمت نہیں برس رہی۔ فقیر نے نگاہ اٹھائی، اس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا، بارش سے پہلے زمین ساکت ہوتی ہے اور دعا سے پہلے دل۔ جا ایمان، پہلے دل کو خاموش کر، جب دل بولنا چھوڑ دے تب دعا بولتی ہے۔ ایمان نے ساری رات خاموشی میں گزاری، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی آنسو، صرف ایک ساکت خالص خاموشی۔ اور اگلی صبح بادل چھا گئے، پہلا قطرہ زمین پر گرا اور پوری بستی نے نعرہ تکبیر بلند کیا، مگر ایمان مسکرایا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ صرف بارش نہیں بلکہ دل کی دعا کا جواب تھا۔ سال گزر گئے، ایمان جوان ہو گیا، فقیر زاہد بوڑھا۔ ایک رات ایمان نے دیکھا کہ بابا اپنے چراغ کے پاس بیٹھے ہیں۔ چراغ کی لو اب کمزور تھی، مگر اس کے اندر ایک عجیب نور تھا۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، ایمان، وقت ختم نہیں ہوتا، وہ صرف روپ بدلتا ہے۔ آج میرا وقت ختم نہیں بلکہ تمہارے ذریعے نیا سفر شروع کر رہا ہے۔ یہ چراغ لے لو، یاد رکھ، وقت کو محسوس کرو، مت گزارو۔ ایمان نے چراغ تھاما، اور جب صبح ہوئی فقیر کا حجرہ خالی تھا، مگر چراغ کی لو جل رہی تھی۔
उसकी रोशनी में एक छोटा सा साया बन रहा था, गोया खुद वक्त इस रोशनी में इबादत कर रहा हो। दुनिया की असल हकीकत ये नहीं कि वक्त गुजरता है, बल्कि ये है कि हम कैसे गुजरते हैं। जो हर लम्हे को अल्लाह के जिक्र में महसूस करता है, उसके लिए वक्त फना नहीं बल्कि विसाल है। फकीर कहता था, वक्त दुर्वेश है, वो भागने वालों को छोड़ देता है और रुकने वालों को अपना राज दे देता है। वक्त से डरने वाला हमेशा थकता है और वक्त से दोस्ती करने वाला हमेशा जिंदा रहता है। ईमान अब बस्ती का नया दरवेश था। लोग उसके पास आते और वो उन्हें यही कहता, वक्त को मत रोको, इसे महसूस करो, क्योंकि वक्त दरअसल तुम ही हो, तुम्हारी सांसों की सूरत में। और जब रात गहरी होती तो मज़ार के चरागों में एक लो हमेशा थोड़ी सी ज्यादा रोशन दिखाई देती। वो फकीर ज़ाहद की थी जो वक्त के पार से मुस्कुरा रही थी। ये कहानी सूफियाना रम्ज में कहती है, वक्त तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा उस्ताद है। जो इसे समझ ले वो फना से निकलकर बता की राहों पर चल पड़ता है और वही सच्चा वक्त का मुसाफिर बनता है।